آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہے اور تمام امت اسلامی اور موالیان اہل البیت علیہم السلام کی خدمت میں عرض تبریک عرض کرتے ہیں اس عنوان سے کہ آج پہلا روزہ اغلب ممالک میں مومنین نے رکھا اور ماشاءاللہ اس بابرکت مہینے کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید میں فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ لوگوں کے اوپر ہم نے روزوں کو فرض کر دیا۔ البتہ فرض اس عنوان سے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں چونکہ انسان ایک دفعہ کسی چیز کو بیان کر دیتا ہے، یعنی اگر کوئی حکم آپ کسی کے لیے صادر کرنا چاہیں تو ایک دفعہ انسان اپنی زبان کے ذریعے سے اس حکم کو جاری کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہیں کہ فلاں ملک میں یا فلاں بستی میں یا فلاں گاؤں میں لوگ جو ہے فلاں وقت اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی نہیں نکل سکتا، مثال کے طور پہ ایک حکم ہے۔ اب یہ حکم صرف زبان کے حد تک ہے، یہ حکم ہر عام اور خاص کے اوپر واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص کوئی بڑا آدمی لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے اس عنوان سے کہ اس حکم کو لکھ دیں تو یقیناً اس لکھائی کا اثر اس بیانی حکم سے کہیں زیادہ ہو جائے گا، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی بیان کر دیا تو وہ آوازیں ٹھہرتی نہیں ہیں، چلی جاتی ہے۔ البتہ آج کے اس دور میں جس میں آوازوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے، تصویروں کو محفوظ کیا جا رہا ہے، لمحات کو محفوظ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی جہاں تک لکھائی ہے، مخصوصاً جو پرانے زمانوں کی باتیں تھی، اس میں لکھائی جو ہے وہ زیادہ مؤثر سمجھی جاتی۔ آج کے اس دور میں بھی ایسی ہی ہے، لکھائی زیادہ مؤثر اس عنوان سے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ویڈیو یا کسی وائس ریکارڈر میں کوئی جو ہو سکتا ہے کوئی ایڈیٹنگ کر لے، کچھ نہ کچھ کر لے، کچھ نہ کچھ مشکلات اس میں واقع ہو جائے، لیکن انسان جب کسی چیز کو لکھ دیتا ہے، لکھنا یعنی تحریر کرنا، مکتوب، اس کا درجہ ہر زمانے میں زیادہ ہے حکم میں۔ اور ایمان والوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور پھر فرمایا کہ کما کتب من قبل، یعنی حتیٰ آپ لوگوں سے پہلے لوگوں کے اوپر جس طریقے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جس طریقے سے آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا۔ البتہ اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ اس من قبلکم سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر عام و خاص کے اوپر روزوں کو واجب کیا گیا تھا، بلکہ جو پہلے امتوں کے نبی ہوا کرتے تھے ان کے اوپر روزے واجب تھے، یعنی وہ عبادت جو ایک خاص عبادت تھی انبیاء کے لیے۔ غور کیجیے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ کے امت کے اوپر وہ خاص عبادت رکھی گئی، ہر عام اور خاص کے اوپر۔ ہر انسان جو مکلف ہو، یعنی مکلف اس عنوان سے ہو کہ اپنے رشد تک پہنچا ہو، سن بلوغ تک، مثلا اس میں کچھ شرائط کے ساتھ کہ اگر
انسان سن بلوغ تک پہنچ چکا ہے اور عاقل ہے، اس کے اوپر روزہ واجب ہے۔ یعنی وہ عبادت جو خصوصی طور پہ انبیاء کی عبادت ہوا کرتی تھی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہر امتی کے اوپر، عام و خاص کے اوپر جو سن تکلیف تک پہنچا ہو اور عاقل ہو، اس کے اوپر یہ واجب ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ یعنی اس قدر یہ عظیم عبادت ہے۔ تو اس سے مراد بعض تفاسیر میں یہ کیا گیا ہے، اس طریقے سے بعض تفاسیر میں یہ لکھا ہے۔ تو ماہ سیام یقیناً عظیم عبادت ہے، ماہ سیام میں داخل ہونا عظیم عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص، اللہ نے کوئی بدبختی ہوگا کہ جس کے اوپر اللہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا اور روزے نہ رکھتا ہو، کوئی بدبختی ہو سکتا ہے، اور یا تو یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر کھلا اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اس قدر حکم سخت ہے کہ اگر کوئی شخص روزوں کا منکر ہو جائے مثال کے طور پہ، تو یقیناً کفر کے اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا، وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے نا، اس میں بھی یہ چیز ذکر ہے، بنی الاسلام علی خمسہ، یعنی 5 کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس میں سے الصلاۃ والصوم، پہلی چیز نماز ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ صوم ہے۔ البتہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ بھی اس میں شامل ہے، اور آخر میں جو آخری چیز ہے وہ ولایت ہے۔ تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ خود روزے کا مقام جو ہے وہ عظیم مقام ہے۔ اچھا، روزے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ روزہ ہے کیا چیز، اس کا ثمرہ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ تقوی دار ہو جاؤ، تقوی کے مقام تک پہنچو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقوی کا مقام جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کے درجے سے اوپر ہو، چونکہ انسان ایمان لے آتا ہے، لیکن تقوی، پھر تقوی الہی کو اختیار کرنا، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے درجے پر انسان کا اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر تقوی ہے۔ اس طریقے سے یہ کچھ اس عنوان سے جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے کہ یقیناً تقوی کا مقام جو ہے وہ بڑا عظیم مقام ہے، اور اس عظیم مقام تک پہنچنے کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، ہو سکتا ہے کہ یہ روزوں کی برکت سے آپ تقوی کے اس عظیم منصب پر پہنچ سکو۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تقوی تک پہنچ سکو۔ تو یہ بہرحال ایک طریقے سے وہ ہے۔ اور جہاں تک کیفیت ہے روزے کی، تو روزے کی کیفیت یہ ہے، حدیث شریف میں یہ ہے کہ انسان روزے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان صرف پیٹ کا بھوکا ہے، پیٹ سے یعنی کھانے پینے سے صرف پرہیز کر رہا ہے، یا جو مزید مبتلات صوم ہے جو ظاہری ہے اس کے حد تک، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کے روزے سے قلب کا روزہ جو ہے وہ زیادہ بعظمت ہے۔ یعنی انسان قلباً روزے دار ہے، انسان اپنے وجود سے، اپنے قلباً اس کو قلباً یہ شخص جو ہے وہ روزے دار ہے، روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، قلباً رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس قسم کے حالات ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھے اور قلباً روزہ رکھے تو یہ روزہ، اور حدیث کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس عنوان سے ہیں کہ انسان کی بھوک کے روزے سے اعضاء و جوارح کا روزہ بہتر ہے۔ انسان اپنے اعضاء اور جوارح کا روزہ رکھا ہوا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھوں کا روزہ ہے، بہت ضروری ہے، اور اپنے اعضاء، گناہ کے کام میں ہاتھ کو استعمال نہ کرنا، پیر کو استعمال نہ کرنا، اعضاء و جوارح کو استعمال نہ کرنا، آنکھ سے کسی نامحرم کی طرف خدا نخواستہ نہ دیکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ پھر اس روزے سے انسان اگر دل کا روزہ رکھ لے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس دل کے روزے سے مراد یہ ہے کہ انسان باطناً سیام کی حالت میں ہو، یعنی باطناً انسان روز، جو کہ اللہ چاہتا ہے یہی ہے، یقیناً عقلی اعتبار سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ یہی روزہ آپ سے چاہتا ہے کہ اس طریقے سے روزہ ہو۔ بہرحال ظاہری اور باطنی دونوں ہی خیر ہے، اور فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں کے خلوص کا اندازہ لگایا جا سکے کہ کون کس قدر جو ہے وہ مخلص ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اکرام الضیف الصوم بالسیف،
فرمایا کہ سب سے پہلے تو مہمان کی عزت کرو، اور پھر فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ سیف یعنی موسم گرما میں روزہ رکھنا بہت پسند ہے، بڑا پسندیدہ ہے. یعنی میں علی، حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں علی پسند کرتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ کا بندہ روزہ رکھے موسم گرما میں، سیف میں روزہ رکھے، الضرب بالسیف. اور اس میں سے ایک فرمایا کہ سیف کے ساتھ یعنی شمشیر، تلوار کے ساتھ جنگ کرنا. مجھ علی کو یہ بڑا پسند ہے کہ کوئی راہ خداوندی میں شمشیر زن نظر آئے، میدان حرب میں، جنگی حالات میں تلوار نکال کے وہ لڑنے والا آدمی ہو، مجھے بڑا پسند ہے. تو یہ اس کے وہ مقام ہے، اس قدر عظیم مقام ہے کہ خصوصاً ان تین چیزوں کی طرف بڑی اچھا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اکرام الضیف، انسان اپنے مہمان کی عزت کرے. ایک تو خود ماہ سیام میں خصوصی طور پہ اگر انسان کسی مہمان کو، بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی کسی کو افطار کرا سکے. حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں مہمان کی عزت سب سے بڑی چیز ہے. یعنی آپ جو ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کریم بنے، اس ماہ سیام میں کریم بنے، کرامت کرے. دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ سیف یعنی موسم گرما کا روزہ، انسان شدید گرمی میں انسان روزہ رکھے. الصوم بالسیف، روزہ موسم گرما میں. اور پھر فرمایا الضرب بالسیف، اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ تلوار کے ساتھ. یہ تین چیزیں بڑی پسندیدہ ہے انسان کو. یعنی ایک طرح سے ایک شجاعت ہے، ایک سخاوت ہے، ایک صبر ہے. اگر تینوں کا ہم مفہوم سے غور سے دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے سخاوت. اور یہ جو اب آپ کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے 14,000 اسپانسر، اس میں آج یہ مہینہ جو ہے وہ سخاوت کا مہینہ ہے. اور اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی سخاوت مشن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کی مالی تعاون ہو سکے. ایک چیز تو یہ ہے، یعنی ایک طریقے سے تو یہ مفہوم ہے نا کہ انسان سخاوت کرے. سخاوت اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری چیز جو روزے کا تذکرہ ہے، روزے سے جیسے کہ فرمایا کہ الصوم صبر، روزہ جو ہے وہ صبر ہے. یعنی صبر، اصل حقیقت روزہ صبر ہے. تو انسان ایک طریقے سے صبر بھی کر رہا ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے شجاعت. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام 14,000 اسپانسر جو آپ کا اپنا پروگرام ہے، اس پروگرام میں آپ اسپانسر بن سکتے ہیں. آپ سب سے پہلے تو کال کریں، دنیا کی جس ملک میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ماہ رمضان عظیم کا موقع ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے، یقین فرمائیں بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر آپ جس ملک میں بھی ہیں وہاں سے ایک کال کے ذریعے سے اپنی آواز کربلا تک پہنچے. اور اس سے آسان اور اس سے سہل اور کیا ہو سکتا ہے کہ نمبر آپ کے سامنے ہے 009647729911424. یہ نمبر ہے، آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے سے اس نمبر پہ کال کرنی ہے. تو اس سے یہ اور جو ہے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچ سکے. اچھا، میں ایک چیز اس میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارا پروگرام جو ہے اس پروگرام کی نوعیت کے اعتبار سے تھوڑا سا پہلے آ چکا ہے. یعنی 7:30 بجے 7:30 پہ، یعنی کربلا معلیٰ کے ٹائم کے مطابق 7:30 پہ انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. اور 7:30 سے جو فرسٹ پارٹ ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوگا، یعنی 8:30 بجے تک. سیکنڈ پارٹ بھی پھر 1 گھنٹے کا ہوگا. تو اس طریقے سے تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ہم اس طریقے طرف آ چکے ہیں. پاکستانی ٹائم کے مطابق 9:30 بجے ہے ہمارا پروگرام، 9:30 بجے سے لے کر 11:30 بجے تک. اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 10 بجے پروگرام ہے ہمارا، 10 سے لے کر 12 بجے تک. تو یہ آپ نے ٹائمنگ کو ماہ رمضان عظیم میں ملحوظ خاص رکھنا ہے اس کو. اور ماشاءاللہ
انہی اوقات میں انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے ماہ سیام میں. اور ماہ سیام میں جو عظیم عبادت ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مہمان بنائے، اپنے مال میں سے خرچ کرے اور انفاق کرے. انفاق انسان جو ہے اس عنوان سے بھی کر سکتا ہے کہ اپنے علاقے میں اگر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی غریب لوگ ہیں ان کو اپنا مہمان بنا لو، یا کسی مسافر کو اپنا مہمان بنا لو، یا خود اپنے عزیز اور اقارب میں سے کسی کو آپ اہل ایمان میں سے ان کو اپنا مہمان بنا لو. اور اس کی بڑی عظمت ہے. یعنی اگر کوئی شخص، حتی روایات کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایک افطاری کرا سکے، ہمارے ہاں اکثر یہ اخلاق بڑے عجیب ہیں. ہمارے ہاں ہر چیز مثلا ڈبل روٹی لے کے آتے ہیں اور ساتھ میں فروٹ لے کے آتے ہیں، ساتھ میں جو ہے وہ جو تنوعات ہے کھانے میں، اور اس کے علاوہ جو ہے گوشت ہے، کباب ہے، قیمہ ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے کھانے. اور یہ سب چیزیں ہم اپنے فیملی کے لیے بناتے ہیں، اپنے ٹھیک ہے، انسان اللہ کے نعمات ہے، انسان کھائیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو مرجعیت کی جو لاسٹ خطاب تھا اس کے اندر یہی چیز جو ہے وہ ایک روایت انہوں نے پیش کی. فرمایا کہ حتیٰ یعنی ایک انسان جو اپنے کسی گھر کا بڑا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ فرمایا. جی دلیل عباس صاحب، دلیر عباس صاحب ہمارے ساتھ پہلے کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. سر آپ کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ میں کراچی پاکستان. ماشاءاللہ کراچی سے کال کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی آواز کربلا معلیٰ تک پہنچی ہے اس پروگرام میں 14,000 اسپانسر میں، اور خصوصی طور پہ ماہ رمضان عظیم کی راتوں میں آپ کے لیے اور آپ کے فیملی کے لیے یقیناً دعا گو ہے. اور میں عرض کروں کہ آپ اسپانسر بن چکے ہیں یا انشاءاللہ ارادہ رکھتے ہیں، چونکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ مومنین جو ہے اس پروگرام میں نظر کا اہتمام کرتے ہیں. جی میں بن چکا ہوں ماشاءاللہ سے. ماشاءاللہ آلریڈی ہمارے آپ اسپانسر ہے. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے. سلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجئے، اگر کوئی دعا بھی کرنا چاہیں. بسم اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا شعراء شہداء کربلا و اسیران بیبیاں. السلام علیکم یا مولانا الفضل عباس علمدار امیر المؤمنین علیہ السلام. ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. پہنچا دیے. الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے مال اور آپ کے ایمان میں برکت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ سے گزارش یہ ہے سر کہ جس طریقے سے آپ تشریف لائے، مولا کو سلام بھی پیش کیا، اور پہلے آپ چونکہ نظر بھی کر چکے ہیں، دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس مومنین کی آپ جیسے مخلصین کی تعداد بڑھ سکے انشاءاللہ. سلامت رہے. آپ شکر گزار ہے آپ کے. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. شکریہ. فرسٹ کالر ہمارے ساتھ تھے دلیر صاحب کراچی سے، اور اس طریقے سے آپ بھی اس پروگرام کے توسط سے شرکت کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ کو ٹائمنگ بتا دی ہے کہ آج کے بعد یعنی یہ ماہ رمضان عظیم کا جو سلسلہ ہمارا رہے گا، اس میں یہاں کے مقامی ٹائم کے مطابق 7:30 بجے پاکستانی ٹائم، 9:30 بجے اور انڈین ٹائم 10 بجے یہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ رہے گا. اسی طریقے سے فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ اس عنوان سے جو ہے ہم نے انشاءاللہ پروگرام کو کرنا ہے. اور اس پروگرام میں بالکل اسی طرح اس کا سکیجول رہے گا کہ آپ نے جو ہے وہ کال کرنی ہے، اور انشاءاللہ العزیز سپانسر ہم نے بنانے ہیں، اور زیادہ سپانسر بنانے ہیں اس عنوان سے کہ چونکہ ماہ سیام ہے اور اس کے برکات جو ہے انشاءاللہ العزیز پہنچتے رہے، اور اس پروگرام کو بھی انشاءاللہ فروغ ہو سکے. تو اس عنوان سے کہ یہ پروگرام ماشاءاللہ جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ
اس پروگرام میں ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی خدمت کر سکیں. اور چونکہ یہ اردو زبان میں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کہیں پر بھی وہ مومنین جو اردو بولتے ہیں، اردو کو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ گھروں میں کچھ اور زبان بولتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اردو سے آشنائی ہے، تو یہ عبارت میرے خیال میں زیادہ مناسب رہے گی. چونکہ اردو تو ظاہر سی بات ہے جہاں کا خطہ ہے اردو، ہمارے ہاں جیسے کراچی میں ہے وہ خصوصاً اردو سپیکنگ ہے خالصتاً. اسی طریقے سے جو ہے وہ یو پی غالباً جو ہندوستان میں ہے یہ اردو سپیکنگ ایریا ہے. اور پھر اس طرف جو ہے وہ عظیم علاقہ ہمارا پنجاب ہے، پنجاب جو جن کی زبان جو ہے وہ اردو سے بڑی قریب ہے، اور اس طرف سندھ ہے جو جن کی زبان بھی تھوڑی سی اردو کے نزدیک ہے اور اردو بہرحال جانتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ ہندوستان کے راجستھان اور مہاراشٹر اور پتہ نہیں کہاں پر بھی جائیں گے تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ لہجات جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن جو اردو ہے، اردو بولی اس کو سمجھتے بھی ہیں اور کسی حد تک بول بھی سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اچھی عبارت یہی ہوگی کہ ہمارے مخاطبین جو ہے وہ افراد ہے کہ جو اردو سے آشنائی رکھتے ہیں، آشنائی رکھنے والے لوگوں سے ہم مخاطب ہیں. وگرنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ظاہر ہے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے، لیکن اردو کی ایک خاص ایک برکت یہ ہے، کچھ اور زبانیں بھی ہے لیکن اس میں سے اردو بھی ہے، کہ جو دیگر اقوام بھی سیکھ چکے ہیں اس کو. یعنی اگر آپ مثلا کسی ایسے ملک میں جہاں آپ جائیں گے کہ جہاں پر کرد ہوں گے تو کرد صرف کردی ہی بولیں گے، اگر کہیں پہ ترک ہوں گے تو وہ ترکی بولیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اردو ایسی زبان ہے کہ چاہے وہ پٹھان ہے، چاہے وہ پنجابی ہے، وہ سندھی ہے، یا دیگر اقوام جو ہندوستان میں آباد ہے، جہاں کہیں پر بھی جائیں گے وہاں پر اردو سمجھتے ہیں. تو اس کی ایک خاص اہمیت یہاں سے بھی واضح ہے. رباب بطول صاحبہ لاہور سے ہماری کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. جی سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رہیں، اور اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ شہر لاہور سے آپ کی آواز جو ہے وہ کربلا تک پہنچی ہے، اور مجھے علم نہیں ہے کہ چونکہ یہ پروگرام ظاہر ہے اس میں مومنین کال کرتے ہیں، مولا کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نظر بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کی آواز اس وقت کربلا معلیٰ میں لاہور سے پہنچ رہی ہے. سلام کا نذرانہ پیش کیجئے. روضہ سید الشہداء علیہ السلام آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ. مولا بس مجھے سال 40 پہ بلا لیں، میری ہر سال یہی دعا ہے. بس آپ دعا کیے گا میرے لیے، مولا مجھے 40 پہ بلائیں. الہی آمین، الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے لیے خصوصی دعا گو ہے. اللہ آپ کے جو بھی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے، اور خصوصی آپ کی فیملی کے لیے دعا گو ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. مولا آپ کو بہت زیادہ دے سلامت رکھے، آباد رہیں آپ. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں سسٹر آپ سے بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں بہت سارے مومنین کال کرتے ہیں حوائج کی قبولیت کے لیے، بچوں کی کامیابی کے لیے، اور بیماروں کی شفایابی کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ مدد کرنے کی حیثیت سے اپنے حسب توفیق جتنا کر سکتے ہیں نظر کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی اس مہم میں شامل ہونا چاہیں گے؟ جی میں دیکھوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ نے ارادہ کر لیا نا، بس یہی کافی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ماشاءاللہ. اچھا میں ایک سوال آپ سے یہ کر لوں سسٹر کہ آپ کس معصوم کے ساتھ یا شہداء کربلا میں کسی کا نام لے لیجئے جو نظر کا ارادہ آپ نے کیا ہے اس سے نسبت ہو سکے، کس شخصیت کا نام آپ لینا چاہیں گے؟ جیسے میرا نام باب الحوائج. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے کال کی، مولا کو سلام بھی عرض کیا، اظہار عقیدت بھی کی، نظر بھی کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. کم از کم نظر کا ارادہ یہی کافی ہے. اور آپ سے میں آخری گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس ہمارا نمبر محفوظ ہے، آپ نے اپنے عزیز اقارب دوست رشتہ دار سب کے ساتھ اس کو شیئر کر دینا ہے ایک مختصر پیغام کے ساتھ، تاکہ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ مومنین آپ کی طرح مخلص حضرات جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز تشریف لا سکے. جی جی تھینک یو. سلامت رہے. ویلکم. بس شکریہ. اوکے اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی ماشاءاللہ بہت بہتر. رباب بطول صاحبہ لاہور سے، اور
یقیناً میں یہ اگر یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی مخلصین ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم پہ تشریف لے آئیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو ضرورت ہے وہی مخلص لوگوں کی ہے. اور روایت کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ انسان مخلص، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ اخلاص کا امتحان لے سکے. یہ اخلاص آپ کے اخلاص کا امتحان ہے روزہ. تو ہر چیز میں یہی ہے کہ اگر انسان وہ کر رہا ہے آپ کے اخلاص کا گویا کہ امتحان لیا جا رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز جتنی بھی مخلصین ہیں، کربلا معلّہ سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ کی آشنائی ہو سکے اور ہم بھی آپ سے آشنا ہو سکے، جان پہچان ہو جائے گی، ضروری ہے. اور انشاءاللہ العزیز آپ کا ایک خوبصورت رابطہ کربلا معلّہ سے قائم ہو جائے گا. یعنی آج کے اس دور میں کہ جہاں انٹرنیٹ کا دور ہے، اس ذریعے سے آپ کا ایک رابطہ شہر مقدس کربلا سے انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا. یعنی یہ اس کو آپ کم نہ سمجھیے. یہ آج کے ہمارے زمانے میں یہ چیز شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں کم محسوس ہو جائے کہ یہ تو نارمل سی ایک بات ہے. جی اگر آپ جو ہے آج سے زیادہ کی بات میں نہیں کر رہا، آج سے 20 سال پہلے کی بات آپ کریں، 20 سال پہلے کی بات کریں، لوگوں کا رابطہ کربلا سے قائم نہیں ہوا کرتا، وسائل نہیں تھے. آج کے اس دور میں اگر اللہ نے یہ ارزانی فرمائی ہے کہ ایک قسم کے وسائل ہمارے پاس آ چکے ہیں، تو یہ اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیے. یہ بہت عظیم مقام ہے کہ انسان اگر آپ ایسے وسائل فراہم ہو چکے ہیں ہمارے دور میں. اور یہ دیکھیں اللہ جو ہے نا ہر قوم کے اوپر کوئی نہ کوئی فضل کرتا رہتا ہے نا. انسان جیسے کہتے ہیں کہ جو عرب قوم ہے ان کے اوپر اللہ نے فضل کر دیا، ان کو عربی زبان عطا کر دی، یعنی پوری دنیا میں ہے. جی محمد آصف صاحب عمر کوٹ سے ہمارے ساتھ اس وقت نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ مولا علی علیہ السلام مدد. ماشاءاللہ عمر کوٹ سے آپ کی آواز جو ہے وہ شہر مقدس کربلا تک پہنچی ہے، اور ابھی ہم یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس دور میں یہ سب چیزیں ممکن ہو سکی. اچھا سر ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ماہ رمضان کے عنوان سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس پروگرام میں مومنین کال کرتے ہیں، مولا کو سلام عرض کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نظر کرتے ہیں حوائج کے لیے، اپنے حوائج کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے ساتھ ایک مدد کرنے کی حیثیت سے جتنا کر سکتا ہے انسان کی جتنی وسعت ہے. تو انشاءاللہ آپ بھی شامل ہو رہے ہیں اس مہم میں. بے شک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ. اچھا آپ نے جو نظر کا ارادہ کر لیا، جو بھی آپ کے دل میں ہے، جتنا بھی کیا ہوا ہے، کس امام کے ساتھ، معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کسی کے ساتھ آپ نسبت دینا چاہیں تاکہ اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگ سکے، کس کا نام آپ لینا چاہیں گے؟ بداغت جان شفت اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی ماشاءاللہ. آپ جو جی آپ بسم اللہ سلام عرض کریں آپ. جی آپ کی آواز کربلا میں ہے اور روضہ سید شہداء آپ کے سامنے. بسم اللہ. آقا جان سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں. سلامت رہے. مولا حسین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور امام حسین ٹی وی سے جو بھی ہمارے دوست احباب اس پروگرام میں اور اس میں شامل ہیں، ہم جی تمام دوست احباب کی صحت یابی کے لیے جناب سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت امام حسین باق الحواز مولا عباس علمدار سرکار امام زمانہ کی خدمت میں دعا گو ہیں. مولا ہمارے تمام تو احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور مولا حسین ان کے روزی میں برکت فرمائے. الہی آمین. مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ نے جو جی تو یہ پروگرام ہے، میں خلوص سے دل سے بے حد شکر گزار ہوں آپ کا. سلامت رکھے. مولا حسین کی بارگاہ میں خط بھی آپ کے سر میں دعا گو میں سلام کرنا چاہوں گا سیدی مولا امام حسین سے. جی بسم اللہ. باب الحوائج سے جو ام البنین کے لخت جگر ہے،
बेशक बेशक, मौला सलामत रखे आपको। अच्छा, आपने जो नज़र की है वो नज़र आप किसके साथ ख़ास करना चाहेंगे? किसी एक का नाम ले लीजिए, जैसे मौला हुसैन, बाबुल हवाइज या शहजादा अली अकबर। आगा जब हम तो हमारे इमदाद करने वाले 12 इमाम हैं, लेकिन मैं अपने वक्त के इमाम ज़माना की में उनकी नज़र माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। माशाअल्लाह, आप मौला आपको सलामत रखे और अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। अच्छा, मैं आपसे एक अर्ज़ ये करना चाहूँगा, जिस तरीके से आप तशरीफ़ लाए और यहाँ सलाम अर्ज़ किया मौला की खिदमत में, साथ में नज़र भी की, इसी तरीके से आप हमारे नंबर को जो आपके मोबाइल में महफूज है, एक मुख्तसर पैगाम के साथ अपने दोस्त अजीज़ अकारिब के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इंशाअल्लाह अज़ीज़ तशरीफ़ ला सके। इंशाअल्लाह जरूर। बड़ी मेहरबानी आपकी, मौला आपको सलामत रखे। शुक्रिया शुक्रिया आपका। आगा जान, आपसे गुजारिश है जी कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, वो दिल के आज़े में मुब्तला थी, तो उनकी सेहतयाबी के लिए मौला हुसैन की बारगाह में खसूसी दुआ फरमाएं। ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह, ज़रूर। मौला आपको सलामत रखे, आपकी वालदा को अल्लाह सेहत कामिला व आजिला नसीब फरमाए। ज़रूर इंशाल्लाह दुआ गो है उनके लिए। मौला आप लोगों को खुश रखे और तमाम हवाइज को कबूल फरमाए। जी आगा जन एक गुजारिश आपसे खसूसी करूँगा, 10 से 10 तक। जी जी, हुक्म करें। तो बीबी उम्मुल बनीन के फर्जंद हैं बाबुल हवा, उससे हमारी खसूसी आप अपने तवस्सुल से गुजारिश करें, जी मौला हमारे लिए आसानियां फरमाए, मौला हमें जल्द अज जल्द अपनी ज़ियारत का मौका बख्शे, अपने आका मौला हुसैन की ज़ियारत का मौका बख्शे, शोहदाए करबला अंसार हुसैन की ज़ियारत का मौका। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मौला बेशक हम मौला की लिस्ट में हमारा नाम है और हमें बिल्कुल मौला बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तमाम जो हमारे अज़ादार इमाम हुसैन उनके लिए कि मौला हुसैन उनकी ज़ियारत में आसानियां फरमाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। हमारे नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इंशाल्लाह तशरीफ़ ला सके। करबला मौला में आपकी तरफ से नायब ज़ियार और दुआ गो है। सलामत रहे आप, मौला आपको अपने ज़मान में। शुक्रिया जी, सलामत रहे जी। माशाल्लाह, मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ कॉल पे थे और माशाल्लाह दुआएं फरमाई। इसी तरीके से आप भी अपने नाम को इस लिस्ट में शामिल करा सकते हैं। 14,000 स्पॉन्सर का लिस्ट, इस लिस्ट में 14,000 नाम हमने लिखने हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो भी बेहतर है, यानी लिमिट नहीं है, लेकिन 14,000 कम तरीन तादाद 14,000 रखी गई है। इसमें आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं। अच्छा, इसमें नाम लिखवाने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी, जिसका नाम ही सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम पे रखा गया है, एक मीडिया ग्रुप है 5 ज़बानों में, और 5 ज़बानों में जिसमें आलमी 5 ज़बानें शामिल है, उसमें से फ़ारसी है, अरबी है, इंग्लिश है, उर्दू है और टर्किश। ये 5 ज़बानें हैं। 5 ज़बानों में सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के तालीमात को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। शहर मुक़द्दस करबला से खुसूसी मोमिनीन का इन 5 ज़बानों से जो ताल्लुक़ है, खुसूसी ये इनका राब्ता करबला से कायम करता है। 2009 से इनकी खिदमत का सिलसिला जारी व सारी है, और हालिया में कुछ माली मुश्किलात का शिकार हो चुकी है ये मीडिया ग्रुप। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दौर में की ज़रूरत है और इस दौर में ख़र्च अखराजात ज़्यादा होते हैं, और आप जानते हैं कि मीडिया जो है वो इनमें से जो बहुत ही ज़्यादा पुरखर्च किस्म की शुगल है, इसमें ज़ाहिर है ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा अमाउंट जो है यहाँ पे लग जाती है। तो फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है इस मीडिया ग्रुप को, और यकीनन पहले भी मोमिनीन ही करते रहे। चूँकि ज़ाहिर है किसी इदारे से इस मीडिया ग्रुप का ताल्लुक़ नहीं है, किसी हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं है, किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी समाजी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ चूँकि अगर आप उनसे हेल्प लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उनके एडवर्टाइज भी फिर आपको करने पड़ेंगे, और
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप, इनका मकसद ये है कि एक मुस्तहकम और एक मुस्तकिल इदारा हो कि जो सिर्फ अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ के लिए हक़ की दिफा कर सके दौर हाज़िर में। और इस हवाले से मोमिनीन जो है वो ताउन फरमाते रहते हैं, और आज भी इसमें आपकी ताउन की ज़रूरत है, यानी मोमिनीन की ताउन दरकार है। और जहाँ पर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, वैसे तो ये प्रोग्राम मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ ज़बानों में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो उर्दू से आशना लोग हैं, यानी वो लोग जो उर्दू से आशनाई रखते हैं, उनके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी है। तो हम इस मीडिया ग्रुप की किस तरीके से हिमायत कर सकते हैं, किस तरीके से ताउन कर सकते हैं, वो ये है कि आप जिस मुल्क में बैठे हैं, चाहे वो पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, वहाँ पर ही आपके लिए एक रास्ते को हमवार कर दिया गया है कि अगर आप डोनेशन देना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ जो सबसे उस मुल्क में सबसे आसान तरीन तरीका होगा तरसील का, सेंडिंग का, वो इंशाअल्लाह आपके लिए फराहम किया गया है। कल्बे अब्बास साहब जो है रावलपिंडी से इस वक्त हमारे साथ कॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं, और माह रमज़ान अज़ीम के उन्वान से आप और आपके फैमिली को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं माशाल्लाह। और इस खैर मुबारक, शुक्रिया आपका। और आप जानते होंगे कि इस प्रोग्राम में मोमिनीन कॉल करते हैं हवाइज की कबूलियत के लिए, जो मुख्तलिफ हवाइज है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ ताउन की हैसियत से एक नज़र करते हैं हस्बे तौफीक जितना कर सकते हैं। तो आप भी इंशाल्लाह हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे इस मुहिम में? जी जी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। किस इमाम के साथ या मासूम के साथ या शुहदाए करबला में किसी एक का नाम ले लीजिए ताकि आपकी नज़र खास हो जाए उस हस्ती से और इंशाल्लाह कबूल हो सके। किसका नाम लेना चाहेंगे? जी मौला जी हुसैन सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। माशाल्लाह। अच्छा, आपने नज़र भी की माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको तौफीक दी, और आज दूसरी रात है माह रमज़ान अज़ीम की। आपकी आवाज़ जो है वो रावलपिंडी से करबला तक पहुँच रही है, और रोज़े सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम आपके सामने है। अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी स्क्रीन को देख सकते हैं, टीवी या मोबाइल के ज़रिए से रोज़े को भी देखते रहिए, मौला को सलाम कीजिए और मुख्तसरन दुआ भी कीजिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। कैमरा ऑन हो सकता है? आप टीवी के जरिए से देख सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल नहीं है अलाउ। आप टीवी के जरिए से या फेसबुक यूट्यूब से। जी बिस्मिल्लाह, आप फिलहाल सलाम करें। जी माशाल्लाह। जी जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए, खुसूसी आपके फैमिली के लिए दुआ गो है। मौला आप लोगों के रिस्क और ईमान में बरकत अता फरमाए। अच्छा, आपने जो सवाल किया ना कि हम देख भी सकते हैं, अगर आपके पास फेसबुक या यूट्यूब या वो है तो उसके ऊपर आप इंग्लिश में लिख दीजिए इमाम हुसैन टीवी 4, आपको ये प्रोग्राम नजर आएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मजीद भी मोमिनीन से शेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको। और हमारा नंबर आपके मोबाइल में महफूज है, इसको आपने 14 अफराद के साथ कम से कम शेयर करना है इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर। मौला हुसैन आपको सलामत रखे। शुक्रिया शुक्रिया, सलामत रहे। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। इसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है, जो भी मेरी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपने जिस तरीके से हम कह रहे हैं आपको, आप शेयर करें। और बहुत सारे मोमिनीन जो सवाल हमसे करते हैं ना कि हम किस तरीके से इसको देखें, ये कोई व्हाट्सएप कॉल नहीं है सर, ये टीवी प्रोग्राम है।
बेहतर है कि अगर इंसान किसी व्हाट्सएप के ज़रिए से किसी को ज़ियारत करा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन टीवी प्रोग्राम्स में व्हाट्सएप के ज़रिए ये सवाल करना ही क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा मुनासिब सवाल नहीं है कि आप कहें कि व्हाट्सएप के ज़रिए से आप हमें, टीवी प्रोग्राम है, आपको मैं अर्ज़ कर रहा हूं कि आपने अगर आपके स्मार्ट टीवी है, आपके पास सैमसंग है या दीगर जो है कंपनियों के टीवी, एनीवन कोई भी किसी भी कंपनी का स्मार्ट टीवी आपके पास है, आप उन्हें उसको खोल देना है और उसमें जो ऐप है बड़ी आसानी के साथ आप उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी को सर्च कीजिए, फ़ौरन जो है वो आ जाएगा, आप खोल दीजिएगा, इमाम हुसैन टीवी 4 को आप लगा दीजिए। और उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक है या यूट्यूब है, तो उसके ज़रिए से भी देख सकते हैं। शम्सुल हसन साहब लाहौर से हमारे नेक्स्ट कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। इस वक्त आपकी आवाज़ शहर मुक़द्दस करबला में है माशाअल्लाह, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर होने वाला प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपकी आवाज़ है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको और आपके फैमिली को माह रमज़ान अज़ीम के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपकी खूबसूरत आवाज़ करबला तक पहुँची है, रोज़े सैयद शुहदा सलातो वसलाम आपके सामने है, अगर आप टीवी स्क्रीन को देख सकते हैं, सबसे पहले आप सलाम कीजिए और मुख्तसर दुआ कीजिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर मैं आपके साथ एक मुख्तसर बात करूंगा। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सलाम हो, मैं इस वक्त बहुत अलील हूँ, दुआ करें कि मौला मुझे अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। मैं एक बाकायदा सोच खान भी हूँ, जी जी जाकिर हूँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इस वक्त बहुत अलील हूँ, शतिका पेन की वजह से इस वक्त भी मेरी टांग में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मौला तक मेरी आवाज आपने पहुंचाइए। जी जी, मौला मुझे जल्द अज जल्द सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही। बहुत अच्छा किया आपने सर, बहुत अच्छा किया आपने कॉल की और इस प्रोग्राम में शिरकत की। और यकीन जानिए कि हमारा एक प्रोग्राम था जिसका फुतरुस नाम का प्रोग्राम था, उसमें आपकी तरह जो है तकरीबन बहुत सारे मोमिनीन की दुआएं कबूल हुई थी, और ये भी उसी टाइम पर है। तो ये वो मकाम है कि जहाँ पर दुआएं जो है वो कबूल होती है, इसमें शक नहीं है। और मैं आपके साथ जी जी आप फरमाएं, बिस्मिल्लाह। मेरी कॉल मिली ही इसलिए कि मौला मुझे शिफा दे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ईमान है, बेशक ऐसी है, बेशक कॉल मिली ही इसलिए कि मौला ने मुझे शिफा देनी है इंशाअल्लाह। मैं एक रुबाई आपको हसीन समातों की नज़्म मौला के हुजूर पेश करना चाहता हूँ। जी मुख्तसरन बिस्मिल्लाह, इरशाद फरमाएं, ज़ेह नसीब। बिस्मिल्लाह। दिले बिलाल पे अफ़शान ये राज हो जाए, वाह, कि पलक झपकते ही हासिल नियाज़ हो जाए। वाह मेरे खुदा मुझे इतनी सी मारिफत दे दे, मैं या हुसैन कहूँ नमाज हो जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, बहुत खूबसूरत आवाज़ है, मौला आपकी आवाज़ को सलामत रखे। ये आवाज़ जो सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की दिफा में ये आवाज़ें उठती है, और माशाअल्लाह इस उन्वान से अल्लाह आपको शफाए कुल्ली नसीब फरमाए। और मैं आपके सर एक मुख्तसरन एक अर्ज़ और भी पेश करूँ कि हमारा ये प्रोग्राम है जिसमें मोमिनीन दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों के शफायाबी के लिए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के साथ हेल्प की हैसियत से एक नज़र करते हैं, हस्ब तौफीक जितना भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप भी नियत फरमाएंगे कि इसमें आप भी शामिल हो सके। जी
جی سر آپ آواز سماعت فرما سکتے ہیں؟ جی غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. انشاءاللہ العزیز ہمارے آپریٹر ان کے ساتھ میرے پیغام کو انشاءاللہ پہنچائیں گے. جی بالکل ایسی ہے، اور یقیناً چونکہ وسائل ہے اور کٹ جاتے ہیں اور نیٹ کا مسئلہ ہے. بہرحال ہمارے آپریٹر جو ہے انشاءاللہ العزیز ان سے گزارش ہے کہ ان تک ہمارے پیغام کو پہنچا دے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ بھی ہمارے جتنی بھی مومنین ہیں ان کو ہم نے سپانسر بنانا ہے، اور جس طریقے سے ہم عرض کرتے رہتے ہیں پہلے گھنٹے میں بھی اور سیکنڈ اس میں بھی کہ سیکنڈ ٹائم میں بھی کہ کم از کم نیت آپ لوگ کر لیں، باقی وسائل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو فراہم کرتا رہے گا اور انشاءاللہ العزیز آپ شرکت فرما سکیں گے. تو بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں میں یہی عرض کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں پر مختلف زبانوں میں اعلان کیا جا رہا ہے اور مومنین سے تقاضا کیا جا رہا ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے، البتہ اس عنوان سے نہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی فقیرانہ انداز میں، بلکہ یہ ایک رضاکارانہ انداز میں. دیکھیں ایک ہوتا ہے رضاکارانہ انداز، ایک ہوتا ہے دوسرا انداز. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک رضاکارانہ انداز، اور اس عنوان سے کہ یہ ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ شرکت کر لیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں اپنا ڈونیشن دے دیجئے اور اپنے عطیات اور جو بھی آپ بہرحال آپ کے پاس ہے انشاءاللہ العزیز آپ اس میں شامل کرا سکتے ہیں. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز تاکہ چلتا رہے، اور انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ مومنین، کیونکہ کم از کم تعداد ہم نے 14,000 رکھی ہے انشاءاللہ، کہ 14,000 نہیں بلکہ تعداد جو ہے وہ 14 لاکھ یا 14 کروڑ تک انشاءاللہ جائے گی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس عنوان سے آپ کی تعاون جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے اس وقت، اور انشاءاللہ العزیز آپ سے گزارش بھی ہے اور آپ خود جو ہے اس حوالے سے انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے. تو ماہ رمضان عظیم کا موقع ہے، اور دیکھیں پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہے روزہ رکھتے ہیں اور اہتمام ہوتا ہے باقاعدہ، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اہتمام کرے کسی بھی عنوان سے، تاکہ ایک اچھی یادیں رہ جائے اگلے سال کے لیے. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے روزے قبول ہو جائیں. ہم سب گنہگار ہیں، کوئی جو ہے وہ 40 سال تک گناہوں میں رہا، کوئی جو ہے وہ 50 سال، کوئی 60 سال. بہرحال ہر کوئی اپنی جگہ پر اللہ کی کسی نہ کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ کسی نہ کسی طریقے سے نافرمانی کر چکا ہے. اول میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، پھر بہرحال آپ بھی اپنے اعتبار سے. تو کس قدر خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے ایک ایسا مہینہ ہمارے لیے رکھا کہ جس میں ہم روزے رکھیں، تقویداری کریں، اور اللہ ہماری گناہوں کو، جو ہماری جتنی بھی گناہ ہیں، مثلا 40 سال کی گناہ ہیں، اللہ اس کو ان گناہوں کو بخش دے. روایات موجود ہے معصومین علیہ السلام سے، فرمایا کہ اس ماہ میں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص گنہگار ہے اس کی گناہیں بخش دی جاتی ہے، غفران ہوتا ہے اس کا، یعنی بخشش ہوتی ہے. انسان اگر آپ کسی عنوان سے بھی گناہوں میں اگر اور ایک روایت اسے عجیب تر میں نے دیکھی ہے، وہ روایت آپ کی خدمت اس کا خلاصہ عرض کروں کہ فرمایا کہ اگر کسی شخص کے مثلا ماہ رمضان کی ابتدا ہوئی، پہلی رمضان، اور پہلا عشرہ ختم ہوا، دوسرا عشرہ ختم ہوا، تیسرا عشرہ بھی ختم ہوا، کسی ایسا بندہ ہے کہ جس نے کچھ ایسا خیر کا کام نہیں کر سکا کہ جس کی وجہ سے اس کی گناہ بخش دی جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی گناہیں اس کے گردن پہ رہے گی، اس کے دوش پہ یہ گناہیں رکھ دی جائے گی، اور یہاں تک کہ اگلا ماہ رمضان اگر یہ زندہ رہا تو. سیدہ سنجیدہ نقوی صاحبہ نیکسٹ ہماری کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محترمہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟
جی ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب سے پہلے تو میں اپنے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ بحق سید الشہداء علیہ السلام. اور ماشاءاللہ آپ ہماری اسپانسر بھی ہے اور اس حوالے سے ماشاءاللہ سعادت کا مقام ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ مزید اپنے عزیز اقارب کے ساتھ بھی نمبر کو شیئر کرتے رہیے تاکہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مومنین تشریف لا سکے. اس وقت آپ کی آواز خیرپور میرٹھ سے کربلا تک پہنچ رہی ہے ماشاءاللہ, انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہیں, فضاؤں میں ہے آپ کی آواز. سلام عرض کیجیے. جی سلام عرض کریں. سب سے پہلے اور آپ سب کو بھی ماہ رمضان مبارک ہو. تمام خیر مبارک, شکریہ. اور اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے, پروردگار آپ کا مقصد قبول ہو. اور میں زیارت پڑھنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ابن امیر المومنین, ابن سید الحسین, السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا, سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سیدی مولائی, والسلام علیکم اختر شہید المظلوم, السلام علیکم اختر شہید المعصوم, السلام علیکم سکینہ بنت الحسین, السلام علیکم قولہ بنت الحسین, السلام علیکم بقیۃ اللہ, السلام علیکم سفینہ النجات, السلام علیکم امام زماننا حاضر اللہ خرج اختار اللہ مغرب ظہور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود و سلام کروڑوں درود و سلام محمد. آج امام حسین پر ان کا شکر ادا کرتی ہوں. میرے پالنے والے, میرا روزہ بہت اچھا گزرا ہے, میرا پورا مہینہ ایسے گزار جانا میرا مولا. مجھے صحت عطا کرنا, میری پریشانیاں دور کرنا, ذہنی سکون عطا کرنا, ہر بلاؤں سے محفوظ رکھنا پروردگار. ماں باپ کی مغفرت کرنا, با ایمان رکھنا, اور پالنے والی خطاؤں کو بخشنا, غلطیوں کو معاف کر دینا, اور آپ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا کرے پروردگار, کامیابی عطا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. ماشاءاللہ سلامت رہے آپ, مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے اور انشاءاللہ آپ کی تمام روزے بہتر گزرے اور اللہ آپ کو صحت کاملہ واجلہ نصیب فرمائے. شکر گزار ہے, اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. سلامت رہیں آپ, اور نمبر کو بہرحال آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا. سلامت رہیے, شکریہ آپ کا, شکریہ, سلامت رہے. جی ماشاءاللہ بہت سارے مومنین نے آج بھی بہرحال کال کی اور اس عنوان سے مزید بھی انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں. میں یہ حدیث کو کمپلیٹ کر لوں کہ اگر کسی شخص کی گناہ ہے, یعنی ماہ رمضان میں وہ کوئی بھی ایسے خیر کا عمل نہیں کر سکا جس کی وجہ سے اس کی گناہ بخش دی جائے, دیکھیں پھر اس کو صبر کرنا پڑے گا اگلے سال کا, یعنی اس قدر جو ہے وہ مسئلہ دقیق ہے. اور پھر اگلے سال کون زندہ رہے گا, اگلے سال کون زندہ رہے گا, کون حیات ہوگا, اور دور کیسا رہے گا, ہمارے حالات کیسے ہوں گے, واللہ اعلم. تو اس انداز میں اس کی نزاکت کو ہمیں درک کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے ہمیں جو موقع فراہم فرمایا ہے اسی ماہ رمضان عظیم میں انشاءاللہ العزیز ہم ایسے خیر کے عمل کر سکے کہ جس کی وجہ سے ہماری تمام کی تمام گناہ بخش دی جا سکے جائے, گناہ بخشش ہو جائے تمام گناہوں کی اور چھٹکارا ہو جائے. اچھا گناہ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو وابستہ گناہیں ہوتی ہیں وہ گناہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اچھا کچھ گناہوں کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, جس کو مثلا انسان نے حقوق العباد میں کہیں نہ کہیں کوتاہی کی ہوتی ہے, یہ بہت ضروری ہے. اللہ مستقیماً وہ گناہ معاف نہیں کراتا, لیکن کوئی ایسا سبب بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گناہ بخش دی جاتی ہے. بس کوئی ایسا سبب اللہ کوئی ایسا ایک واسطہ بنا لیتا ہے, اللہ کوئی ایسی توفیق انسان کو دے دیتا ہے کہ وہ گناہ جو آپ سے سرزد ہوئی ہے اللہ کے بندوں کے حق میں وہ بھی معاف کی جاتی ہے. اور بہرحال اللہ کی ذات ہمیشہ ہمارے لیے اہل البیت علیہ السلام ایک ایسا وسیلہ ہے کہ بروز قیامت بھی اہل البیت علیہ السلام مختلف وسائل کو فراہم فرمائیں گے کہ ہماری گناہوں کی بخشش ہو جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان باغی نہ ہو, انسان جو ہے وہ سرکش نہ ہو, خدا نخواستہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا رہے, اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا رہے اور اقرار کرتا رہے کہ میں ایک گنہگار بندہ ہوں, میری گناہیں ہیں.
اپنی گناہوں کا اعتراف کرنا، گناہوں کا صرف اعتراف نہ کرنا بلکہ گناہوں کے اس کی جو ہے اس کے سامنے آنا کہ یہ گناہ مجھ سے مزید سرزد نہ ہو جائے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو انسان جو ہے اس عنوان سے کوشش کرے کہ کم از کم اپنے آپ کو کچھ ایسا عمل ہم کر سکیں انشاءاللہ العزیز کہ اس سے ہماری گناہیں بخش دی جائے اور ہم جو ہے گناہوں سے پاک ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ بہت سارے اعمال ہیں، دعائیں ہیں، ہر روز کی دعا ہے، یقیناً انسان کو پڑھنا چاہیے، ہر روز دعا پڑھنا چاہیے، دعائیں بہت ضروری ہے انسان پڑھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس پروگرام کی وساطت سے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام روزانہ پڑھیں، اور ساتھ میں جو ہے آپ دعاؤں کو اور اس سلسلہ۔ اور میں ایک مشورہ آپ کو مزید بھی دینا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے جو مومنین کرام ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی دنیاوی دعاؤں کو بہت زیادہ تکرار کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ اور وہ جو اصل چیز ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جہاں سے ہم نے اللہ کی پہچان کرنی ہے، اپنی ذات کی پہچان کرنی ہے، ان چیزوں سے ہم بہت دور ہیں۔ اس کے لیے کوئی مرد مومن ہم نہیں دیکھ پاتے کہ وہ آ جائے اور وہ اپنے آخرت کے لیے دعا کرے، اس دنیا سے عاقبت بخیری کے لیے دعا کرے کہ میں اگر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ دیکھیں، بڑا میں نے ایک عارف شخص سے ایک جملہ سنا تھا، وہ بڑا عجیب جملہ تھا۔ ہم لوگ بس اوقات دو قسم کی ہماری بیماریاں ہوتی ہیں، ایک ہم اپنے ماضی کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں، ایک اپنے مستقبل کے لیے۔ جی وہ ہم سے یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا، فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، وہ ہم نے فلاں سے یہ کر دیا تھا، وہ کیسے اس کی بخشش ہوگی، مختلف۔ اور اس سے زیادہ اپنے فیوچر کے لیے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے ایک عارف شخص سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا کہ انسان کیوں اس چیز کے لیے پریشان ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، جو گزری ہوئی ہے وہ واپس نہیں آتی، جو گزرے ہوئے آپ کے لمحات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، اس کے لیے آپ کم از کم توبہ کر لیں، اور جو آنے والے ہیں اس کو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آج جو آپ موجود ہے، آج آپ کے پاس وسائل موجود ہے، اسی کا آپ استفادہ کر لو۔ کل کو کیا ہوگا خدا جانے، کل کو وہ بادشاہ کہاں پہ ہوگا جو سب کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ مثلا حاکم جائر، کیا یہ نہیں ہو سکتا وہ حاکم جائر ہی جو ہے نا اللہ اس کو ہلاک کر دے، ختم ہو جائے وہ۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان یہ کرے، اور بہت سارے مزید جو ہے وہ انسان کو زیادہ سے زیادہ ان فکروں میں اور اپنے آپ کو پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ آج ہمارے پاس جو وسائل موجود ہے اسی وسائل کا استفادہ کرے۔ اور الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت ماہ رمضان عظیم جیسی عظیم نعمت موجود ہے، روزہ رکھتے ہیں، اور وہ مہینہ کہ جہاں انسان کی سانس سے بھی تسبیح کے ثواب، یعنی ایک سانس لینا روزے دار کا تسبیح کا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے ہر ایک قدم روزے کی حالت میں وہ عبادت ہے۔ آپ کی نیند جو کہ عام حالات میں غفلت شمار ہوتی ہے، میں رمضان میں وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ کا ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالی عبادت میں شمار کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر یعنی کچھ ایسا ہے کہ انسان کے لیے، یعنی ایک روحانی اعتبار سے اگر انسان غور کرے تو یہ وہ مقام ہے نا کہ جہاں مثلا ایک انسان کسی ایک شخص کے پاس کام کر رہا ہے اور اچانک وہ ایسا مہربان ہو جائے کہ ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس قدر بھی یہ مہربان ہو سکتا ہے، پھر اللہ کی ذات۔ تو اللہ ویسے تو ہے ہی مہربان، لیکن خصوصی ماہ رمضان عظیم میں ایسے مہربان ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا، یعنی ہماری سوچوں سے بھی زیادہ جو اللہ جو ابتدا سے بھی ظاہر ہے اللہ جیسے مہربان کہاں، لیکن یہ ہے کہ اس ماہ میں وہ مہربان بھی مہربان ترین ہو جاتے ہیں۔ تو بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس، اور انشاءاللہ العزیز خوب اس سے استفادہ کرنا چاہیے، مخصوصاً قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام خیر کے کاموں میں ایک خیر کا کام یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے لیے ڈونیشن کریں، راہ امام حسین علیہ السلام میں خرچ کریں، راہ امام حسین علیہ السلام میں جو کاروان روا دواں ہیں اس کاروان کے ساتھ مدد کریں۔
طریقہ ہے نا, اس پلیٹ فارم کے ساتھ آپ اخلاص کا یکجہتی کا مظاہرہ کریں کہ جو راہ سید شہداء علیہ السلام میں مخلص ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خدمت کر سکتا ہے. یقیناً اللہ جو ہے وہ خدمت کے لیے کچھ خاص لوگوں کو تعین کر دیتا ہے. اب جو باقی مومنین ہیں ان کے ساتھ دیکھیں, اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے, کوئی ایک شخص وہاں پہ اٹھ کے مسجد بنا لیتا ہے. تو ہر شخص تو اپنے مساجد, ظاہر سی بات ہے ہر شخص تو مسجد نہیں بنائے گا نا, نہ ہر شخص بنا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس نے اب قدم اٹھایا ہے وہاں پہ مسجد کے لیے, انہوں نے مثلا ایک زمین کو جو ہے وہ وقف کر دیا ہے. باقی مومنین جو ہے وہ پیسے اکٹھا کر کے یہاں پر مسجد تعمیر کرا دیں گے, یا اس میں اچھے سے ٹائل لگا دیں گے, اس میں جو سسٹم ہے. اور ہر شخص جو ہے نا اپنے اعتبار سے مراد یہ ہے, کوئی اس میں قالین بچھا دے گا, کوئی اس میں لاؤڈ سپیکر کا نظام یعنی ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کر دے گا, کوئی شخص جو ہے اس میں سے پنکھے لگوا دے گا یا اے سی یا وغیرہ جیسا بھی ہو. تو ہر شخص اپنے تجہیزات میں تھوڑا تھوڑا کر کے انسان جو ہے وہ مدد کرتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر یہ بلڈنگ برج امام حسین علیہ السلام کی یہ بلڈنگ, برج امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ اس وقت باب القبلہ پہ جو موجود ہے, اس میں ہر قسم کی سہولت فراہم کی گئی ہے آج کے دور کے مطابق. اب اس میں انسان جو ہے یہ کوشش کرے, جو دیگر مومنین ہے, کہ اس میں زیادہ سے زیادہ فروغ اس کو حاصل ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ مومنین انشاءاللہ العزیز اس میں شرکت کرے اور انشاءاللہ العزیز ایک اچھے اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس اعتبار سے انشاءاللہ العزیز کام کر سکے. ضرورت ثمر کی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم سب آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کریں, آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں, اور آپس میں ایک آواز کے ساتھ. ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ہم نے سنا ہے کہ مذہب تشیع جو ہے یہ آپس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں, تو ہم اس کا ثبوت دے سکیں کہ آپس میں ہم کس طریقے سے اکٹھا ہو سکتے ہیں. اور ویسے تو ذاتی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان, اگر کوئی انسان ہے اور وہ اتفاق اور اتحاد اور امن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو کوئی قباحت نہیں ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو سید شہداء علیہ السلام کا تو ویسے بھی مشن بھی یہی ہے کہ اس میں کسی دین کی قید نہیں ہے. محبت ہونی چاہیے, عشق ہونا چاہیے, انسانیت ہونی چاہیے. اگر ایک انسان ہے واقعاً اس میں انسانیت ہے. سید شہداء علیہ السلام کو اپنا کم از کم اس میں جو ہے ایک سرمشق نمونہ اور آئیڈیل کے حیثیت سے ضرور انشاءاللہ العزیز تسلیم کرے گا ہر شخص, کوئی بھی ہے. تو یہ ایک بالکل ایک نارمل سی بات ہے. اور ہر انسان, اگر کوئی شخص خود شریف انسان ہے, شریف زیادہ ہے, ظاہر سی بات ہے اس کو شریف لوگ اچھے لگیں گے. اگر کوئی شخص خود ایک تعلیم یافتہ آدمی ہے, اس کو دیگر تعلیم یافتہ لوگ اچھے لگیں گے. اگر خود ایک انسان جو ہے وہ صفائی پسند ہے تو اس کو جتنے بھی کلینس والے لوگ ہیں وہ سارے اس کو اچھے لگیں گے. اگر کوئی خود ایک انسان کے اندر سلیقہ ہے, وہ کسی ایک مہذب قوم سے اس کا تعلق ہے اور صحیح و نسب ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کو شریف شرفا اور اس قسم کے لوگ اچھے لگیں گے. اگر انسان خود, میں بس مزید اس میں نہیں کہہ رہا, خود اگر انسان جو ہے وہ کم کیٹیگری میں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر ان چیزوں کو نہیں سمجھتا. تو سید شہداء علیہ السلام ماشاءاللہ ہر شخص, کوئی جو جہاں پر آپ جا کے عالمی سطح پہ آج دیکھ لیجئے گا, نیٹ ہر شخص کے پاس ہے, آپ اسی کو سرچ کر لیجئے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے کتابیں لکھی ہے, اور اس کو آپ ایک سرچ کر لیجئے گا تاکہ جو کتابیں لکھی گئی ہے اس میں مختلف ادیان کے لوگوں کے, تو وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے بالکل سامنے آ جائیں گے. جی میرا ٹائم جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکا ہے, اور نیکسٹ پارٹ میں علامہ سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ محو گفتگو رہیں گے, آپ کے ساتھ مخاطب رہیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک پر. لعنت ہے ان کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، ان کا حق کھانے والوں پر، ان کا حق غصب کرنے والوں پر. جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کا دن اول رمضان العظیم 1447 ہجری قمری رہا، اور اسی طریقے سے 19 فروری 2026 عیسوی. اور ہم اپنے پروگرام 14,000 سپانسر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ پروگرام 2 گھنٹے دورانیے کا ہے. آج ہی مجھے پروگرام سے 3 منٹ پہلے خبر ملی کہ پروگرام کا ٹائم چینج کر دیا گیا ہے، اور پروگرام پہلے ہو رہا تھا پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے. اب پروگرام پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے ہوا کرے گا. اور اس طریقے سے انڈین ٹائم پہلے 10:30 بجے ہو رہا تھا، تو 9:30 بجے ہو رہا تھا، تو انڈین ٹائم 9 بجے ہو جائے گا. آدھا گھنٹہ کم ہوتے جائیں گے. اور اسی طریقے سے اگر ہم امریکہ کے ٹائم پر جائیں گے تو پہلے 12 بجے ہو رہا تھا، اب 11:30 بجے ہوا کرے گا. 11:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک رات کے دوران امریکہ کے ٹائم کے مطابق، پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 9:30 بجے سے 11:30، اور انڈین ٹائم کے مطابق 9 سے یعنی 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اضافی ہونا چاہیے انڈین ٹائم کے اندر. تو 10 بجے سے لے کر 12 بجے کے دوران انڈین ٹائم ہو جائے گا. اور بہرحال اسی طریقے سے ہم ہر منطقے کا اندازہ لگا لیں گے. ہو سکتا ہے میں ڈائریکٹلی آپ کو بغیر کسی ترتیب لکھے اور پریکٹس کیے بیان کروں تو آگے پیچھے ہو جائے ٹائم. بہرحال پاکستانی ٹائم آدھا گھنٹہ کم ہو جائے گا، انڈین بھی آدھا گھنٹہ ٹائم کم ہو جائے گا، امریکہ کا بھی اسی طریقے سے، اور بنگلہ دیش کا بھی اسی طریقے سے. ہر ملک کا آدھا گھنٹہ ٹائم کم کریں گے تو ہمارے پروگرام کا ٹائم ہو جائے گا. یعنی پاکستانی ٹائم 9:30 بجے سے آئندہ یہ پروگرام شروع ہوا کرے گا. اور یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، سلام پیش کر سکتے ہیں. کافی سارے مومنین محبتوں کا اظہار کرتے ہیں پروگرام میں کال کر کے. اور یہ QR کوڈ کو اگر آپ اپنے موبائل سے اسکین کریں گے تو آپ کی کال پروگرام میں مل جائے گی، اور آپ پروگرام میں سلام دعا پیش کر سکتے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ واٹس ایپ نمبر کو اگر موبائل میں سیو کر کے کال کریں گے تب بھی آپ کی کال لائیو پروگرام میں مل جائے گی. بہرحال یہ سلسلے چلتے رہیں گے. اور دیکھیں ہم کہیں پر بھی رہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہی ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہم ہمیشہ فریفتہ ہیں اور قربانی کا جذبہ رکھنے والے ہیں. اب رمضان عظیم ہمیں کافی ساری چیزوں کی تربیت دیتا ہے، درس دیتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے آمادہ رہنا ہے. لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے اپنی محبتوں کو پیش کریں اور اظہار کریں. کافی طریقے ہو سکتے ہیں اظہار کرنے کے. ہم دعائیں پڑھیں، توسل کریں، نظر کریں، نیاز دیں، مجالس کریں، محافل کریں، قرآن خوانی کا اہتمام کریں. دیکھیں اب رمضان عظیم کا مہینہ آیا ہے نا، تو اس میں قرآن خوانی کا جو ایک ثواب ہے وہ بہت بڑا اجر ہے. اس میں ہمیں آمادہ رہنا چاہیے کہ ہمیں روزانہ کوشش کریں جتنا قرآن ہو سکتا ہے تلاوت کریں. اور اگر اس ماہ مبارک میں ایک قرآن مجید مکمل تلاوت کر سکیں ہم تو بہت اچھی بات ہے. اس میں کیونکہ ایک کا ثواب 1000 گنا بڑھ جاتا ہے، 1,00,000 گنا بڑھ جاتا ہے. کافی ساری روایتیں ہیں، مختلف روایتیں. بہرحال اس میں چند دین برابر ہمارے ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لہذا اور جس طریقے سے نیکیوں کا ثواب بڑھتا ہے، گناہوں کا عذاب بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے اس میں. لہذا ہمیں گناہوں سے بھی بچتے رہنا ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پابند سلاسل کر دیا ہے، اور اب ہماری فطرت اور ہمارا اخلاق اور ہمارا ایمان ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. جو کچھ اب ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا ذاتی عمل ہے. رمضان عظیم میں شیطان آپ کے اوپر نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شیطان آپ کے اوپر ہوتا ہے یا آپ شیطان پر ہوتے ہیں، یہ فیصلہ رمضان عظیم میں ہو جائے گا. دیکھتے ہیں. بہرحال اخلاق اچھا رکھنا رمضان عظیم کی بہترین کاوش ہے. اسی عنوان سے والدین سے اخلاق سے رکھنا اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین اس میں حل بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے
कुरान मजीद में चंद आयात में अल्लाह ताला ने वालिदैन के लिए के हुकूक को बयान फरमाया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़ुल्ल मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। देखिए खुदा का करना कैसा है कि रमज़ान अज़ीम की पहली तारीख वो भी जुमेरात का दिन आया है। बरकतें बरकतें दर बरकतें माशाल्लाह। इसमें खुदावंद मुताल हमारे लिए बयान करता है वालिदैन के हुक्म को। मैं पूरी आयत के ऊपर नहीं जाऊंगा, फ़कत यहीं पे कहूँगा कि जब तुम्हारे वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाएं या दोनों बुज़ुर्ग, एक बुज़ुर्ग हो जाए या दोनों के दोनों बुज़ुर्ग हो जाएं तो उन्हें उफ़ ना कहें आप, और ना ही उनको देखिए तरक्की के अंदर वाव तरक्की के माने में ही आएगा वला तनहरहुमा, और उनको ज़रब व शितम ना करें अल्लाह मान अल्लाह मान। और वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे कौल करीम कहना है, कराम उनकी इज़्ज़त व एहतराम वाली बात कहनी है। और उनके लिए अपने देखिए वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़ुल्ल, और अपने बाजुओं को उनके आगे तज़ल्लुल की सूरत में झुका के रखना है। मिन रहमत, रहमत के सबब से, ये नहीं कि कुछ और कैफियत हो, मोहब्बत और रहमत की निगाह से उनके आगे झुक के रहना है। और वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और कह दो कि ए अल्लाह उन दोनों की इस तरीके से उन दोनों के ऊपर रहम कर, मेरे माँ बाप पर, जिस तरीके से उन्होंने मेरी बचपन की हालत में मुझ पर रहम किया था, मेरी तरबियत की थी। अच्छा, इसके बाद एक अगली आयत जो है पहली सूरह इसरा, जिसे सूरह इसरा कहते हैं, उसकी आयत नंबर 23 और 24 की तिलावत की। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं सूरह अनकबूत की 8वीं आयत के ऊपर। यहाँ पर भी वालिदैन का जिक्र हो रहा है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना वइन जाहदाका लितुश्रिका बिमा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। देखें यहाँ पे लुब्बे कलाम ये निकला कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान मजीद हमें बताना ये चाहता है माँ बाप का एहतराम लाजिम है तुम्हारे पर। अगर उनमें से कोई एक काफिर भी हो ना, इताअत बेशक ना करे, लेकिन उनको हकीर समझना, उन्हें जलील नहीं समझा जा सकता, उन्हें कमतर नहीं समझा जा सकता। उनके ऊपर एहसान करते रहना है तुमने। उनकी ईमान में उनकी इताअत करें ना करें, लेकिन उनके ऊपर एहसान ज़रूर करते रहना है। खाना पीना हो गया, खिदमत हो गई, आप करते रहें उनके साथ। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलगा शुद्दहु व बलगा 40 सनह क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरज़ाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। गो कि इसकी जो रिवायत, ये आयत मैंने आपके हुज़ूर तिलावत की है, सूरह अहकाफ की 15वीं आयत। इसका जो नतीजा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ भी जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर वालिदैन से मुताल्लिक़ है। देखिए हर आयत के कुरान मजीद के 70 बातिन है और हर बातिन के 70 बातिन है, तो इनमें से जो ज़ाहिर है ना, इसका तर्जुमे के एतबार से तर्जुमाती मफ़हूम जो है वो यही निकलेगा कि यहाँ पे भी वालिदैन इंसान को वसीयत की गई है कि वो अपने वालिदैन के साथ एहसान करे। देखें यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने साथ अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, यहाँ पर अल्लाह ताला ने देखे शुक्र करना है अल्लाह ताला का, और इनाम जो किया है उसने मेरे ऊपर, नेमत जो नाजिल की है मुझ पर, व अला वालिदैया, और मेरे वालिदैन का के ऊपर। जो यहाँ पे
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے اور والدین کے درمیان، یعنی اللہ نے اپنے اور ہمارے والدین کے درمیان وعطف سے اپنے نزدیک کر لیا ہے، والدین کو مقرون کر لیا اللہ تعالیٰ نے، ان دونوں کے حق کی ادائیگی کو اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ بر والدین کرے اور صلہ ارحام کرے۔ بہرحال اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر والدین کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ رمضان عظیم میں ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے سنوارنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ واجبات کی ادائیگی کریں، حرام سے بچنے لگیں، یہ دو کام پہلے پکڑ لیں، باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پہلے واجبات کو ادا کرنے لگنا ہے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، بھرپور کوشش کریں، حرام سے بچنا ہے۔ جب یہ دو کام کر لیں گے نا، باقی تین اتنے زیادہ مہم نہیں ہیں، ان کے اوپر انسان جلدی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اسراء کی 23ویں آیت کا ایک حصہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے اور والدین کے اوپر احسان کرنا ہے، یعنی اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے اوپر احسان کرنا، یہ بر ہے۔ بہرحال یعنی اس کے اندر آیت ایک ہے، امر میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ہستیوں کو ایک ساتھ ایک مقرون قرار دیا ہے، ساتھ قرار دیا ہے، ماں باپ پہ احسان کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو والدین کے اوپر احسان بھی کرنا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک حساب سے کہوں لازم اور ملزوم قرار دیا ہے۔ اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، ٹھیک ہے، سورہ لقمان کی 14ویں آیت کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے کہ انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جب وہ لے جائے گا انسان تو انہیں حقیر نہیں سمجھے گا، یعنی ان کی کمزوری در کمزوری آتی چلی جائے گی اور ان کے اوپر سختی در سختی آتی چلی جائے، تو یہ ان کی حالت حمل کے اندر ہے اور ولادت کی حالت کے اندر بھی ہے ان کے اوپر سخت، اور جب وہ ان کی گود میں ہوتا ہے، ان کی حفاظت میں ہوتا ہے، تب بھی ان کے اوپر سختی در سختی اور ضعف در ضعف آتا ہے۔ پھر دودھ پلانے کی کیفیت میں بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جب وہ یہ دودھ پلانا کب ہوتا ہے، یعنی اس کا دودھ پلانا 2 سال کا ہوتا ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے والدین کی منزل کو عظیم قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافی سارے لوگوں کی بخشش، والدین کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ دیکھیں شقی بدبخت کون ہوتا ہے، ایک اللہ کی اطاعت نہ کرے اور ایک یہاں پہ والدین کی کے ساتھ جو بر نہ کرے، والدین کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے، یعنی ایک حساب سے یہاں پر تو ہم جب بر والدین پہ بات کرتے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرمان پر ہم پہنچتے ہیں، وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ، اور بہرحال فرماتے ہیں، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی 2 کتابیں مشہور زمان ہیں، ایک صحیفہ سجادیہ ہے اور ایک رسالۃ الحقوق ہے، جس میں معصوم علیہ السلام نے مختلف رشتوں کے مختلف مقاموں کے حقوق بیان فرمائے، ان میں سے والدین کے حق پر میرے مولا کا فرمان آتا ہے، فرماتے ہیں بہرحال تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ فَتَعْلَمْ أَنَّهُ أَصْلُكَ وَأَنَّكَ فَرْعُهُ، وہ تمہاری اصل ہے، تمہارا باپ تمہاری اصل ہے اور تم اس کی فرع ہو، اس کی شاخ ہو، وَأَنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ، اگر وہ نہیں ہوتے تو تم بھی نہیں ہوتے، فَمَهْمَا رَأَيْتَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا يُعْجِبُكَ، کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی آپ کے اندر کچھ چیزیں تم ایسی دیکھو کہ تمہیں متعجب کر دیں، فَعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ، تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ جو نعمت تمہارے اوپر نازل ہو رہی ہے نا، اس کی اصل کا سبب تمہارا باپ ہے، جس کے سبب سے تمہارے اندر یہ نعمت تم دیکھ رہے ہو، وَأَحْمَدُ اللَّهَ وَأَشْكُرُهُ عَلَى قَدْرِ
ذالک، اور پھر کہا کیا کرنا چاہیے، کہا کرو حمد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اور شکر کرتا ہوں اس کا اس نعمت کے میرے اوپر مقدر ہونے پر۔ دیکھیے مولا کا کیا پیارا فرمان ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور دوسرا ایک فرمان آتا ہے، کہا ان یوسف لما قدم علیہ شیخ یعقوب دخلہ عز الملک فلم ينزل الیہ۔ اللہ اکبر، یہ بہت ہی دقیق بات ہے۔ فہبط علیہ جبرائیل فقال یا یوسف ابسط رحاتک فخرج منها نور ساطع فصار في جو السماء فقال يوسف ما هذا النور الذي خرج من راحتي فقال نزعت النبوة عن عقبك عقوبة لما لم تنزل إلى الشيخ يعقوب فلا يكون من عقبك النبي۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمایا بتحقیق یوسف جب آگے بڑھے ان کی طرف، جناب پیر، شیخ سے مراد پیر کہوں، بزرگ کہوں، والد کہوں، ان کے والد تو تھے، شیخ سے مراد بوڑھے یعقوب علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، بزرگوار یعقوب علیہ السلام ان کی جانب بڑھے، دخلہ عز الملک فلم ينزل الیہ، تو وہ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کے اوپر اپنی بادشاہی کا وقار طاری ہو گیا اور وہ ان کے لیے تخت سے اترے نہیں، یعنی جناب یوسف اپنے بابا کے لیے تخت سے نہیں اترے۔ فہبط علیہ جبرائیل ان کے اوپر نازل ہوا، حبوط کیا جبرائیل نے آسمان سے جناب یوسف علیہ السلام کی طرف، فقال، اور فرمایا جناب جبرائیل نے یا یوسف ابسط راحتک فخرج منها نور ساطع، اے یوسف اپنے آرام کو پکڑے رکھیے، ان سے نور ساطع خارج ہوا، چمکتا ہوا نور خارج ہوا ان کے اوپر، فصار فی جو السماء، اور وہ آسمان میں چلا گیا وہ نور نکل کے۔ فقال یوسف علیہ السلام نے فرمایا ما ھذا النور الذی خرج من راحتی، کہا کہ یہ میری پشت سے جو نور نکلا ہے یہ کہاں گیا ہے؟ فقال نزعت النبوۃ من عقبک، ہے یوسف علیہ السلام آپ کی پشت سے یہ نبوت کا نور نکل گیا ہے اب، عقوبۃ لما لم تنزل الی الشیخ یعقوب، کیونکہ تم یہ اس چیز کا تمہارے اوپر وہ حرج پڑا ہے، تمہیں اس کی سزا دی گئی ہے کہوں، یا تمہیں عقوبت دی گئی ہے کہ تم جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنے تخت سے نہیں اترے تھے، فلا یکون من عقبک نبی، اب تمہاری پشت سے کوئی نبی نہیں ہوگا جناب یوسف علیہ السلام۔ آپ کتنے معزز محترم ہیں۔ بہرحال والدین کی عزت لازم ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے ان الفاظوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان رجلا من بنی اسرائیل قتل قرابۃ لہو ثم اخذہ وطرحہ علی طریق افضل سبت من اسباط بنی اسرائیل ثم جاء يطلب بدمه فقال لموسى ان سبت آل فلان قتلوا فلانا فاخبر من قتله قال ائتوني ببقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ولو انهم عمدوا الى بقرة اجزعتهم ولكن شددوا فشدد الله عليهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر یعنی لا صغیرتن ولا کبیرتن۔ بہرحال یہ پورا قصہ اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے، جب بھی کوئی کسی اپنے قرابت دار کا حق غصب کرے گا اور ان کے حق کو زائل کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے گا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے عذاب میں مبتلا کیا کہ دیکھ لیجئے بنی اسرائیل آج بھی اتنی عقل و شعور کے بعد ذلیل در ذلیل ہی چلی آ رہی ہیں، شرم استعمال کرتے اپنی عقل کو، کبھی بھی دوسری انسانیت کی بھلائی میں استعمال نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اچھا، یہاں پر ماں باپ کے اوپر سلام کرنے کے اندر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، انہیں مسلمان بنانے کے لیے
اور دو طریقے کا اسلام ان کو مسلمان بنانے میں بھی ہمیں کافی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر مسلمان نہ ہو تو، اور اگر ہم سلام کر رہے ہوں تب بھی اس میں بھی ہمیں انہیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم جہاں تک بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ قرار دیا ماں باپ کے اوپر رحمت و برکت کو۔ بر والدین کے ثواب کے اندر اگر ہم آئیں گے، من آثار بر الوالدین، تو یہاں پہ معصوم علیہ السلام کے فرامین سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں کہ بر والدین کا ثواب کیا ہے۔ ان امام صادق علیہ السلام قال لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی تک بھی کوئی نیک چیزیں نہیں اچھی چیز نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اس کے 3 خصلتوں میں سے اسے یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ صدقۃ اجرها فی حیاتہ وہی تجری بعد موتہ، فرمایا کہ ایسا صدقہ جو اپنی زندگی میں انسان دیتا ہے، جو اس کے مرنے کے بعد جاری و ساری رہے، یہ اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ وسنۃ ہدا سنہا فہی یعمل بہا بعد موتہ، اور ایسی نیک کام کی چیز، ایسی سنت جو اس نے عمل کرایا ہو لوگوں کو اور اس کے بعد وہ جاری و ساری رہی، اس کا بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ او ولد صالح یدعو لہ، اور ایسی نیک اولاد، ولد اگر بالاخص کہا جائے تو ولد بیٹے کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر بالعام کہا جائے تو اولاد بچوں میں ہو جائے گا۔ بہرحال ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، لہذا صدقہ جو کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نتیجہ جاری و ساری رہے، یا ایسی نیک کام جو اس کے بعد جاری و ساری رہے، یا اولاد جو بعد میں دعا کرتی رہے، یہ اس کے لیے معصوم علیہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور فرمان بھی لکھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہ بعد موتہما۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سید الابرار، بیر کہتے ہیں نیکی کو، ابرار اس کی جمع ہو جاتی ہے، نیکوں کا سید و سردار کون ہوگا قیامت کے دن؟ وہ ہوگا جو ماں باپ کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد نیکی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک اور فرمان ہے، ان العبد لیکون برا بوالدیہ فی حیاتہما ثم یموتان فلا یقضی عنہما دیونہما فلا یستغفر لہما فیکتبہ اللہ عاقا وانہ لیکون عاقا لہما فی حیاتہما غیر بار بہما فاذا مات قضی دینہما واستغفر لہما فیکتبہ اللہ بارا۔ دیکھیں کا لب کلام اگر بیان کرنا چاہوں تو یہی ہے کہ جو شخص ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا رہے لیکن ان کے مرنے کے بعد انہیں بھول جائے، ان کے ساتھ نیکی نہ کرے، تو وہ عاق شمار ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے نہ کرے، یہ میں کرنے کا نہیں کہہ رہا، نہ کرنے کا نہیں کہہ رہا، اللہ اکبر، نیکی نہ کر سکا ہو کوئی نیکی، کسی مجبوری سے نہ کر، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بر لکھتا ہے اور نیک لکھتا ہے، بار لکھ دیتا ہے، نیکی کرنے والا لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی نیکی دونوں حال میں ماں باپ کے ساتھ جب بھی کی جائے گی فائدہ ہی دیتی ہے، زندگی میں بھی، ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ بہرحال امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیہ حیین او میتین یصلی عنہما ویتصدق عنہما ویحج عنہما ویصوم عنہما فیکون الذی صنع لہما ولہ مثل ذالک فیزیدہ اللہ ببرہ وصلتہ خیرا کثیرا۔ معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا چیز منع کرتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے، والدین سے نیکی کرو، بر کرو، نیکی کرو، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مر گئے ہوں۔ اور وہ نیکی کیسے؟ یصلی عنہما، ان کی نمازیں پڑھی جائیں،
उनकी तरफ से सदका दिया जाए, उनकी तरफ से हज किया जाए और उनकी तरफ से रोज़ा रखा जाए। और फ़यकून अल्लज़ी सुनिअ लहु मा व लहु मिस्लु ज़ालिक, और जो कोई भी उनके लिए ये काम अंजाम देगा, वालिदैन के लिए काम अंजाम देगा, उसके लिए भी उसकी मिस्ल ऐसा ही होगा। फ़यज़ीदहुल्लाह, अल्लाह ताला उसमें इजाफा भी कर देता है, उसकी बेबिर्रही, उसकी नेकी में वसीलते ही, और उसके इस सिला रहमी के अंदर जो उसने नेकियां की हैं, ये इसमें खैरन कसीरा, अल्लाह ताला इसमें बहुत ज़्यादा खैर कसीर शामिल कर देता है। फिर बहरहाल वालिदैन के लिए शब जुमा है, तो मोमिनीन को चाहिए कि शब जुमा में माँ बाप के लिए नेकी का एक सिलसिला रखें। और क्या है वो सिलसिला कि माँ बाप के लिए 2 रकत नमाज पढ़नी चाहती है। रकत अऊला, पहली रकत के अंदर फातिहा किताब के बाद 10 मरतबा पढ़नी है। 2 रकतें हैं ना, पहली रकत में अल्हम्द के बाद 10 मरतबा पढ़नी है। रब्बना गफिर ली वाले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए नमाज है। और दूसरी रकत में अल्हम्द के बाद पढ़ना है रब्बि गफिर ली वाले वाले दैया वाले मन दखल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। ठीक है, फ़कत दूसरी सूरत की जगह पर 2 रकतें हैं ना, पहली रकत के अंदर अल्हम्द के बाद रब्बना गफिर ली वाले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब पढ़ना है। और दूसरी रकत के अंदर रब्बि गफिर ली वाले वाले दैया वलिल मुमिनीना वाले मन दखल बैती मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। और जब नमाज ख़त्म हो जाए तो उसके बाद 15 मरतबा, 10 मर्रात भी है, यहाँ पे 10 मरतबा लिखा हुआ है रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़ के माँ बाप के लिए दुआ करनी है, उसका सवाब माँ बाप को पहुँचाना है। इस वक्त नजमुल हसन भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ कॉल पर हैं। अस्सलामु अलैकुम। या अली मदद, मौला अली मदद। कैसे हैं जनाब? खैराफियत से इंशाल्लाह? जी बस अल्लाह का शुक्र, जरा आराम है तबीयत को। बस आपसे दुआ की जरूरत है कि दुआ करते हैं कि मौला मुझे सेहत काम अता फरमाए। यकीनन आपने तवस्सुल के लिए मौला की बारगाह में रमज़ान अज़ीम की ये पहली तारीख शब जुमा करबलाई मोहल्ला में मौला की बारगाह में आवाज़ पहुँचाई है। और टेलीविज़न में मोमिनीन जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, यकीनन मोमिन का दिल नरम होता है और अपने मोमिन भाई के दर्द को दिल से महसूस करते हैं। मोमिन जिस दिन मोमिन ने आपकी मुश्किल को सुना है, सब दुआ करेंगे मौला आपको भी सेहत दें, और तमाम मोमिनीन जो बीमार हैं मौला उन्हें सेहत दें, तंदुरुस्ती दें। काफ़ी सारे मोमिन जो जिस बला में मुब्तला है मौला इजाला फरमाएं। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है, आप पहले से ही स्पॉन्सर हैं और मुखलिस कॉलर हैं हमारे। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाइए। व्हाट्सएप नंबर 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर करना है। अब मौला की बारगाह में करबला की तरफ रुख कर लें, सीने पे हाथ रख के सर झुका के मौला को उनके एहसानों का बदला तो हम नहीं दे सकते, उनके एहसानों के कबूल करने की सूरत में उनके एहसानों के शुक्राने के तौर पर हम मौला को सलाम पेश करते हैं। जी आप सलाम पेश करें ताकि सारे मोमिन साथ में आपके शरीक हो जाएं। जरी ही मौला की सामने है। बिस्मिल्लाह। जी जी बिल्कुल जी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जो भी शोहदाए करबला हैं, करबला में, नजफ में, कालमैन में हमारे इमाम जो भी, उन सबको मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और इनका मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम और सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका एहसान नहीं उतार सकते कि उन्हें हमें ऐसा इमाम दिया और ऐसा हक का रास्ता चुना जो हमें जिंदगी भर हक की सफर पर ले जाएगा और आखिरत में भी हमारे। और हमें बहुत खुशी होती है कि मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में कि हमें ऐसे इमाम मिले जो किसी और को नहीं मिले और ना मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाहर के मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े जन्नतुल बकी दमिश्क हज़रत बीबी ज़ैनब सलाम को भी सलाम। और मेरे लिए ये आप सब मोमिनीन से कि जरा मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआएं कामना आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपको मुश्किलों से बचाएं और आपकी जो परेशानी है मौला हल फरमाए। सदा आबाद रहें। आपका शुक्रिया, कॉल करने का शुक्रिया, तवस्सुल किया आपने, हम भी शरीक रहे आपके साथ, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। मौला आप पर रहमत बरकत नाज़िल फरमाए।
अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। और इंशाल्लाह 14 मोमिनीन को ज़रूर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और तवस्सुल कर सकें मौला की बारगाह में। जी बिल्कुल सदा सलामत, इंशाल्लाह। मौला खुश रखे आपको। मौला के चाहने वाले अपने अपने अंदाज में अपने अपने हिसाब से हमारे साथ मोहब्बतों का इजहार करते। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं तमाम मोमिनीन के कि उन्होंने अपनी मोहब्बतें शेयर की हैं और हमारे साथ शेयरिंग करते रहते हैं। रमज़ान अज़ीम में इबादतें चंदीन बराबर हो जाती हैं या ज़्यादा हो जाती हैं या उनका अजर ज़्यादा हो जाता है। जी, उनका अजर ज़्यादा हो जाता है, इबादतों का सवाब चंदीन बराबर ज़्यादा हो जाता है। काफ़ी मर्तबा यानी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मर्तबा बढ़ चढ़ कर हमें सवाब मिलता है। लिहाजा इसमें नेकियों को करने को भी जी चाहता है और अल्लाह ताला ने महीने को ऐसी बरकत अता फरमाई है कि इसमें नेकियां करने का मौका भी रहता है, दुआएं पढ़ने का मौका रहता है, ज़ियारतें पढ़ने का मौका रहता है। बहरहाल सबसे बेहतरीन अमल यही है इस माह के अंदर, इस माह मुबारक के अंदर, माह पूर बरकत के अंदर, माह रमज़ान, शहर रमज़ान में कि आप क्या करें, आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद से मुताल्लिक़ मालूमात, दर्स व तदरीस, किरात, इन चीज़ों को अपने साथ साथ रखिए। बहरहाल अल्लाह ताला हर हाल में हमारा इम्तिहान लेता है और हम इस इम्तिहान में कामयाब हो जाए इसके लिए दुआ मांगनी चाहिए। देखें, ये इम्तिहान ख़त्म नहीं हो सकते, बलाएँ आजमाइशें ख़त्म नहीं हो सकती। जब हमने ईमान अहले बैत अलैहिस्सलाम पर रख लिया तो हमारी आजमाइशें तो शुरू हो गई हैं। अब हम कहीं इन बलाओं से बच जाएं, इन मुसीबतें हमसे दूर हो जाएं। दूर होने का मतलब तो ये ज़िंदगी के साथ लाजिम व मलजूम है। तो अगर दूर करने का कहेंगे इससे मतलब ये हो जाएगा कि हम उम्र को कम करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी कम करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि कहना है अल्लाह हमें इतना कवी ईमान और सबात कदम अता फरमा विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर कि हमारे सामने ये मुश्किलें हकीर हो जाएं। जब भी हकीर हो जाएंगी इनका असर नहीं होगा। देखिए, किसी चीज़ के भी असर को ज़ायल करने के लिए या तो वो चीज़ ही आपके पास ना हो या उस चीज़ के ऊपर आप हावी हो, वो आपके ऊपर हावी ना हो। जब आपके ऊपर हावी नहीं होंगी ये चीज़ें तो यकीनन काफ़ी सारे तरीक़ों से ये आजमाइशें आप पर हावी नहीं हो सकती। एक तो आप इन्हें अहमियत ना दें या आपके अंदर इतना हौसला हिम्मत हो कि आप इनकी परवाह ना करते हों, या फिर ऐसा है कि मसलन अगर इस सूरत में हम समझ सकें कि कोई एक नेमत के जाने से हमें दिल को असर होता है तो अल्लाह ताला दूसरी ऐसी नेमतें हमें इतनी दे दे कि इस छोटी सी नेमत के जाने का असर ही ना हो। इस सूरत में भी ज़ायल हो सकता है असर। बहरहाल हम अपने अपने समझने के लिए मुख्तलिफ दलीलें, रिवायतें, बातें कहते रहेंगे और ये सिलसिला जारी सारी रहेगा। और दुआ यही है कि हमारी हर बात अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिका हो और उनके मुताबिक हो। बहरहाल हुकूक़ वालिदैन, अल्लाह अकबर। अब हम हुकूक़ वालिदैन से मुताल्लिक़ बात करेंगे कि हुकूक़ वालिदैन क्या है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत हुआ है कि सलासुम मिनज़्ज़ुनूब तुअज्जिलु उक़ूबतहा, फरमाया 3 ऐसे गुनाह हैं जिनकी उक़ूबत बहुत जल्दी आती है। वला तुअख़्ख़र इलल आखिरा, और इनका अज़ाब जो है ना आखिरत में यानी रोज़े हश्र या हश्र के बाद नहीं इसको मौखर किया जाता, देर नहीं होती इसके अज़ाब में। यानी 3 ऐसे गुनाह हैं जिनका अज़ाब फ़ौरन नाजिल होता है। वो क्या है? उक़ूक़ुल वालिदैन, अल्लाहु अकबर, वालिदैन की नाफरमानी, अल्लाहु अकबर, वालिदैन की से दूरी, वल बग़यु अलन नास, लोगों के हुकूक को गस्ब करना, लोगों के हुकूक, वल बग़यु अलन नास, लोगों के हुकूक को गस्ब करना, इनका अज़ाब फ़ौरन नाजिल होता है। देखें, लोगों के हुकूक क्या हैं, लोगों के हुकूक क्या हैं? उनकी इज़्ज़त, उनका माल, उनका नामूस, ये हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम है। जब कभी भी कोई किसी के इन चीज़ों पर हमला करेगा, बग़ी करेगा, ना हक इनके ऊपर हमला करेगा तो उस अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब फ़ौरन नाजिल होता है। लिहाजा बच के रहना है। व कुफ़्रुल एहसान, किसी एहसान करने वाले के एहसान का इनकार कर देना, अल्लाह ताला इनका अज़ाब फ़ौरन नाजिल करता है। लिहाजा अव्वल तो हमें पता होना चाहिए कुफ़्रुल एहसान है क्या चीज़, एहसान क्या होता है।
कुफ्र एहसान क्या है, इस मौजू को हमें समझना चाहिए। जब हम दीन से रब्त पैदा करेंगे तभी पता चलेगा ना। अब किसी ने एहसान किया, चाहे वो ज़र्रा बराबर एहसान किया, एहसान एहसान हुआ करता है। इसे हमें समझना है कि हम थोड़ा बहुत इसमें दरगुजर से काम लें, कोई हुकूक का ख्याल रखें। लेकिन अगर हम हुकूक का ख्याल नहीं रखेंगे, कुफ्र एहसान करेंगे तो इसमें हमारे ऊपर अजाब नाजिल होगा। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए एहसान का इनकार न करें, एहसान को के मुनकिर ना हो जाएं। और एक और हदीस कुदसी में आया है, इन अव्वला मा कुतिबा फिल लौहिल महफूज इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना मन रज़िया अन्हु वालिदुहु फ़अना मिन्हु राज़ी वमन सख़त अलैहि वालिदाहु फ़अना अलैहि साख़ित। अल्लाहु अकबर। हदीस कुदसी के अंदर आया है कि अव्वल इन्ना अव्वला मा देखिए पहली चीज़ जो लौहे महफूज में लिखी हुई है ना, हदीस कुदसी में आ रहा है, इन्नी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं माबूद हूँ, कोई मेरे अलावा माबूद नहीं है मगर मैं ही माबूद हूँ, अल्लाह ताला फरमाता है। और फिर अगला जुमला, मन रज़िया अन्हु वालिदाहु, जिससे उसके वालिदैन राज़ी हो जाए, फ़अना मिन्हु राज़ी, मैं उससे राज़ी होता हूँ, जिससे उसके वालिदैन राज़ी हो जाए मैं उससे राज़ी हो जाता हूँ। वमन सख़त अलैहि वालिदाह, और जिससे उसके वालिदैन नाराज़ हो जाएं, फ़अना अलैहि साख़ित, अल्लाह ताला फरमाता है मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ। अनिर रसूलिल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि से रिवायत है, युकाल लिल आक, फरमाया मौला ने कि आक से कहा जाएगा, इमल मा शित फ़इन्नी ला अग़फ़िरु लक, जो तू जितने भी अमल करता रहे मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। आक के वालिदैन से कहा जाता है, जो वालिदैन की तरफ से आक किया गया। आक होता क्या है, जो माँ बाप के हुकूक को अदा ना करे। ये नहीं कि माँ बाप ना हक भी कह के मनवाना चाहें, ना हक होता क्या है, हक क्या होता है, इसकी भी मार्फत हमें हासिल करना ज़रूरी है। यही नहीं है कि जो दिल में आ जाए वो हक होता है, जो दिल में ना आए नहीं हक होता, इनकी भी हमें मार्फत हासिल करना ज़रूरी है। जब हम महफिलें अपनी इल्मी बनाएंगे तो इन चीज़ों पर बात हो सकेगी। हर चीज़ को हर जगह बयान नहीं किया जा सकता और महदूद वक्त में एहसाब ही नहीं किया जा सकता। लिहाजा युकाल लिल आक, आक से कहा जाएगा, इमल मा शिता फ़इन्नी ला अग़फ़िरु लक, जितना अमल कर सकता है करता जा मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। व युकाल लिल बार, और बार से जो वालिदैन के साथ नेकी करता होगा उसे कहा जाएगा, इमल मा शिता फ़इन्नी सअग़फ़िरु लक, करता जा जो तूने करना चाहता है, जो तू करना चाहता है करता जा, मैं तेरी सब चीज़ों को माफ़ कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। वक़ाल अल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उकूकुल वालिदैन मिनल कबाइर। देखें हमारे कुछ गुनाह सगीरा होते हैं, कुछ कबीरा होते हैं जो शरीयत ने बयान किए। ये नहीं कि हम जिसे छोटा समझें और बड़ा समझें, नहीं, जो शरीयत ने जिनकी अक़साम बयान की हैं उन्हीं को कबीरा और सगीरा कहा जा सकता है। हमें मना किया गया है लेकिन शरीयत ने कबीरा सगीरा बयान फरमाए हैं। हमें नहीं कहा गया कि छोटा, किसी नेकी को छोटा ना समझो, किसी गुनाह को भी छोटा ना समझो, हमारे लिए ये इख्तियार करना मना है। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से बयान किया है गए हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से बयान किए गए हैं, वो वाज़ेह हैं, वो शरीयत हैं, लिहाजा उनका मानना ज़रूरी है। उकूकुल वालिदैन मिनल कबाइर, वालिदैन का आँख हो जाना, वालिदैन से आँख हो जाना, वालिदैन का आँख कर देना औलाद को, यानी औलाद के लिए गुनाह कबीरा है। लिअन्न अल्लाह तआला जअल आका असियन शकिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने बदबख्त और आसी करार दिया है आँख को। नबी ईसा अलैहिस्सलाम की वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा नबी अला नबी अलैहिस्सलाम जो हमारे सामने किस्सा बयान किया गया है, वहाँ पर इसी तरीके से आया है। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी एक और हदीस में आया है, इसनताने युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनियल बगी व उकूकल वालिदैन, दो ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला दुनिया में ताजील करता है अजाब में। क्या चीज़? बगी और अकूक वालिदैन।
جو بغی ہوگا دنیا میں یعنی طغیان کرنے والا ہوگا, حد سے زیادہ بڑھنے والا ہوگا اور حقوق والدین کرنے والا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب جلدی نازل کرتا ہے. بہرحال اسی لیے کہا گیا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, اسی لیے کہا گیا کہ تم انہیں اف بھی نہ چے جائے کہ تم انہیں مارنے لگو. اللہ مان اللہ مان. امام صادق علیہ السلام فرماتے لو علم اللہ شیئا هو ادنی من اف لنہا عنہ. اللہ اکبر. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اف سے بھی چھوٹی یا حقیر پست چیز کوئی اس کے علم میں ہوتی, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے لیکن کہتے ہیں اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہی بیان فرماتا, اسی سے منع فرماتا. وہو من ادنی العقوق, جو چھوٹی سے چھوٹا آنکھ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اف کہا جائے. ومن العقوق ان ينظر الرجل الى والديه فيحد النظر اليهما, اور حقوق میں سے یہ بھی اللہ مان اللہ مان اللہ مان, حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آنکھ ہونے میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے کوئی شخص اپنے والدین کو آنکھیں بھر کے ایسے دیکھے کہ وہ اس کی آنکھوں کے اندر دیکھ لیں. اللہ مان یعنی فیحد النظر الیہما, اور وہ اپنی آنکھوں میں انہیں محصور کرے یعنی انہیں ڈرانے کی کیفیت. اللہ مان. یا کہیں غور سے دیکھنا ایسے کہ ماں باپ کو دیکھے, الفاظ ساتھ نہیں دیتے. اللہ مان. بہرحال زبان سے کہہ دینا آسان ہے, عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ماہ عمل ہے, لہذا ہمیں اپنے ذرے ذرے کے اوپر توجہ دینی ہے, ہر چیز پہ توجہ دینی ہے. دیکھیں خوف اور رجا یہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ رجا اتنی کر لیں کہ خوف سے جان چھڑا لیں اور اتنا خوف کریں کہ رجا سے بالکل دور ہو جائیں. ان دونوں کے بارے میں خیر الامور اوسطیہ ہے. ٹھیک ہے. اور من نظر الی ابویہ نظرا ما قط وہما ظالمان لہ لم یقبل اللہ لہ صلاۃ. کہا کہ ایسے والدین کو غصے کی نگاہ سے کوئی شخص دیکھے کہ اس کے حالانکہ وہ ظالم ہوں, دونوں کے دونوں ظلم کرنے والے ہوں اس پر, اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا. یہ ماں باپ کا احترام بیان کیا جا رہا ہے. الذنوب التي تظلم الهوى عقوق الوالدین. فرمایا کہ وہ ظلم جس کی وجہ سے, وہ گناہ جس کی وجہ سے آسمان میں ہوا میں تاریکی چھا جاتی ہے نا, وہ حقوق والدین ہے. پھر اگلی حدیث کے اندر آیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر شابا عند وفاته فقال له قل لا الہ الا اللہ قال فاعتقل لسانه مرارا فقال لامرته عند رأسه هل لهذا قالت نعم انا امه قال افساخطت انت علیہ قالت نعم ما کلمته منذ ستة حجج قال لها ارض عنها قالت رضی اللہ عنہ برضاک یا رسول اللہ فقال له رسول اللہ قل لا الہ الا اللہ قال فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ما ترى فقال الا رجلا اسود قبیح المنظر وسخ الثياب منتن الريح قد ولي عن الساعة فأخذ يكذمي فقال له النبي قل يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. فقال لها الشاب فقال النبي انظر ماذا ترى قال أرى رجلا أبيض اللون حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب قد وليني وأرى الأسود قد تولى عني قد أعد فعاد قال ما ترى قالت لست أرى الأسود وأرى الأبيض قد وليني ثم طفن علي تلك الحال. ما صلی علی محمد وعلی محمد. بطول صاحبہ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی مدد. کربلائے مولا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے اور پروگرام کا آخری ٹائم ہے. فقط 2 لفظوں میں پروگرام کا تعارف کراؤں گا. اس پروگرام میں جو بھی مومنین آتے ہیں, ایک تو وہ یہ کہ
اس میں توسل کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں وہ اپنا ہدیہ بھی ملاتے ہیں۔ بہرحال آپ پہلے سے اسی اسپانسر ہیں تو چاہیں گے 14 مومنین کو یہ واٹس ایپ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ حصہ بھی آپ کی طرف سے شامل ہو جائے۔ اب آپ سلام پیش کیجئے مولا کی بارگاہ میں، کربلا کی طرف رخ کریں، دل پہ ہاتھ رکھیں، مولا کی زیارت تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم فاطمہ الزہرا، السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ وسلم۔ کے امام پر لاکھوں کروڑوں درود، لاکھوں کروڑوں سلام۔ اے میرے مولا حسین، میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ تیرے لاکھوں کروڑوں شکر ادا کر جو تیری بارگاہ میں میری آواز پہنچ رہی ہے۔ میرے مولا میرے سلام قبول کر۔ مولا ہم کو یہ نہ دکھا سوائے میں سے دے، ہم سب کو ایک کی کرنے میں شامل کر دے، ہم سب کی پردے کی اکٹھا کرو مولا، ہم سب کو اپنے زبان میں رکھ مولا، ہم سب کو اس میں زیارت نصیب کر، میں جنت بکی کر زینب کے روزے کا بالغ نصیب کر دے۔ میرے مولا سب کی دعاؤں کو قبول کر، سب کی حالتوں کو سننے مولا، سب کو اپنے دل کی زیارت نصیب کر دے مولا۔ میرے امی وصیت دے، میرے بہن بھائی کو سب کو اپنے زمان مولا، اے میرے آقا کے سالمش میں گرفتار مولا، یا بابا عبداللہ آپ کو بھی زینب کا واسطہ، آپ کو بھی سکینہ کا واسطہ مجھے سالمش میں کامیابی عطا فرما دے۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، جو جن دعاؤں کے لے کے تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، سارے مرمین کی امام بابا کے عفو فرما مولا، اور ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تاجر فرما اللہم صلی اللہ محمد جی ولی صدا سلامت رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ نیکسٹ بھی آپ کال کر سکتی ہیں انشاءاللہ، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، صدا آباد رہیں۔ کال کرنے کا شکریہ، 14 مومنین کو واٹس ایپ نمبر شیئر کرنے کا بھی شکریہ۔ نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے۔ پروگرام کا آخری ٹائم یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی عبارت، اس کا ترجمہ کل میں عرض کروں گا۔ آج ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، پروگرام کا آخری وقت ہے، چند ثانیے بچے ہیں، آئیے حجت خدا کے ظہور کی دعا پیش کرتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ واجعلنا من المستشہدین بین یدہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔